سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور سنڈے والے دن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن بہت ساروں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ سنڈے کو ٹائم نکال کے آنا. سو آئی اپریشیٹ آل یور ایفرٹس. لیکن چونکہ آپ لوگوں نے میری اتنی تعریف کی ہے انٹروڈکشن میں، تو مجھے اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس دینی پڑے گی، ورنہ آپ کہیں گے کہ انٹروڈکشن جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. تو واٹ وی ول ڈوئنگ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو لال پردہ نظر آ رہا ہے، اس کو اوپن کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ ایسے اوپن نہیں ہوتا کہ میں کلک کروں گا اور اوپن ہوگا، اس میں ہے میجک. تو اس میجک میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے نا، اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کریں گے اور دل کھول کے داد دیں گے، تو یہ پردہ خود بخود کھلے گا. جیسے ٹرائی کرتے ہیں کہ ویسے ہی میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے نہیں، لیٹس ڈو اٹ. تو آپ 1 2 3 پہ اگر تالیاں بجا دیں اور دیکھتے ہیں تو پردہ کھلتا ہے کہ لیکن ابھی آپ کی تالیوں کی جو آواز تھی نا، وہ صرف پردے تک پہنچی تھی. ابھی اس کے بعد کیا ہے اور کیا آنے والا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا نا، اور اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر آپ ہاتھ کا اشارہ کریں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تو دوبارہ ہم اس کو ٹرائی کریں ایک دفعہ پھر، لیکن اب تالیوں کی جو آواز ہے مجھ تک پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے، 1 2 3. یہ تصویر اس لیے لگائی گئی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جس اسپیکر کو بلایا گیا ہے وہ یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ میں سے اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ ساتھ چلتا رہے گا. آپ لوگوں نے، میں کوشش کروں گا، آپ سوئے نہیں، ویسے بھی آپ کی نیند پوری ہو چکی ہے. جینزی یعنی کہ میں جس طبقے سے بلانگ کرتا ہوں، وہ لوگ کم سوتے ہیں. تو پہلا سوال ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ینگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ، زبردست. اور جو سمجھتے ہیں وہ صحت مند ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ان کے پاس وقت موجود ہے، اور جو کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ڈالر ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ روپے ہیں، کچھ دولت ہے، گھر جانے کا کرایہ ہے، پیٹرول کے پیسے ہیں، یا کھانے کے پیسے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے پیسے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا آپ زندہ ہیں؟ جن لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، کیا وہ مردہ ہیں؟ زندہ ہے نا آپ سب. تو اگر ان چیزوں میں سے کچھ بھی ہے آپ کے پاس، تو آپ پر واجب ہے، مجھ پر واجب ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ 10 دفعہ دل میں کہہ لیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو بہت مختصر وقت کے لیے ملی ہیں. بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بہت سارے لوگ جوانی سے بڑھاپے میں جا چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں میری طرح جینزی والے، وہ صحت سے بیماری میں جا چکے ہیں. تو شکر کیوں نہ ادا کریں؟ تو اسی لیے ہمیں اپنے ہر کام کا آغاز اسی گریٹیٹیوڈ سے کرنا چاہیے. اور اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے کہ ہم جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا شکر ادا کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ نعمتیں چلی جانے والی ہیں. اب ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کوئی ایسی جگہ دنیا میں ہو کہیں دور جہاں پر کیا ہو، سکسیس کمز بیفور ورک؟ کوئی ہے ایسی جگہ؟ ڈکشنری. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے اس سوال کا جواب معلوم. تو دنیا میں جب ایک جگہ گیا اور میں نے یہ سوال پوچھا تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا یہ سر ہے. میں نے کہا کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا میرے خواب میں. تو پھر میں نے اس وقت اس کی بات مان لی، لیکن جب اپنے میں مینٹور سے ملا، اور میرا مینٹور ہے گھر میں جس کا نام میں نے W رکھا ہوا ہے،
میں نے جب اس کو واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ آگے کیا اس کو سکسیس ملنے کے بعد وہ ساری چیزیں ملی خواب میں یا نہیں ملی؟ پیسہ ملا، دولت ملی، شہرت ملی یا نہیں، یا اس کی آنکھ کھل گئی؟ میں نے کہا اس کی آنکھ کھل گئی. تو انہوں نے مجھے فرمایا، موٹیویشنل اسپیکر صاحب، آپ جا کے اس بچے کو سمجھائیں کہ خواب میں سکسیس پہلے آ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ڈکشنری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سکسیس کمز بیفور ورک. یعنی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کام کیے بغیر سکسیس ملتی ہے. پیسہ مل سکتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ پیسہ سکسیس نہیں ہے. اچھا، میں آج آپ کے سامنے یہ نہیں ذکر کروں گا کہ سکسیس کس کو کہتے ہیں، کیونکہ میری ڈیفینیشن بالکل الگ ہے سکسیس کی. میری ڈیفینیشن اگر آپ نے سمجھنی ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جب وہ مرنے کے وقت مر رہے تھے تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ میرے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. Those are the successful people. کیونکہ وہ مرتے وقت کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اور میں اور آپ، ہمارے پاس تو یہ موقع ہے، صحت ہے، جوانی ہے، زندگی ہے. اس کو کیسے ہم یوز کریں گے تو ہم اب سکسیس کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور جب تک موت نہیں آتی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جو جین زی کے لیڈر ہیں انہوں نے کوئی کام کیا ہے نہیں کیا. میں آپ کو ایک سٹوری ہے، ریئل لائف کی سٹوری. ایک احمد بہت ہی اچھا ایک انسان ہے. اس کا روٹین بنا ہوا ہے، صبح جاتا ہے آفس اور بہت زبردست کام کرتا ہے. رات کو فارغ ہوتا ہے، گھر آتا ہے. تو جب گھر آتا ہے تو گھر والے سو چکے ہوتے ہیں، بچوں سے بھی ملاقات نہیں ہوتی، اور جب 2-3 مہینوں بعد ہوتی ہے تو اس کو انکل انکل بولتے ہیں بچے. ایسا وہ مصروف رہتا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے. لیکن اس کے ذہن میں ایک بڑا خواب ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے، اس نے ایک بہت فیمس انسان بننا ہے. لیکن اس کی روٹین ایسی ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو آفس جانا ہوتا ہے. آفس میں پائل آف ورک ہوتا ہے، اس کو وہی کام میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس کا خواب اس کے ذہن میں رہتا ہے. اب اس نے وہی غلطی کی جو میں نے غلطی کی کہ اس نے بھی اپنے مینٹور ڈبلیو کو بتایا کہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے. تو اس کی وائف نے کہا کہ یہ سب باتیں ہیں، تم نہیں بن سکتے. اور ایک دن نوک پھلک ایسی ہوئی، نوک جھپک ایسی ہوئی کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ انف از انف. اگلے دن کیا ہوا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ نوکری چھوڑ دی. دوسرا کوئی بتانا چاہے گا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں بھی ہو سکتا ہے. مینٹور ہی چینج کر لیا، یعنی دوسری شادی کر لی اور اپنے خواب سرچ کرنے نکلا. لیکن اس کہانی میں ایسا نہیں ہوا. وہ جب صبح اٹھا تو اس کو یاد آیا کہ اس کے باس نے کہا تھا جلدی پہنچنا ہے. تو وہ جلدی نکلا اور آفس میں چلا گیا، اور اتنا بڑا اس کو جو کام ملا ہوا یہ کمپلیٹ کر رہا، ابھی بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ واپس آ رہا تھا تو یہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا. اور یہ حادثے کا شکار جب ہوا تو یہ بیچارہ ہاسپٹل میں. میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم اس کو بچائیں، اس کو دوسرا موقع دیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں اس کو دوسرا موقع ملنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو جو لوگ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جگہ خالی کرے. تو میرے دوستو، یہ احمد جو ہے نا، اب اس کا نام احمد نہیں ہے، اس کا نام آپ رکھ لیں زید، اس کا نام رکھ لیں آپ ماجد، یا اپنے اپنے نام رکھ لیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ احمد ہٹا لیں اور اپنا نام رکھ لیں کہ ہمارے بھی بڑے بڑے خواب ہیں، ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ مسائل ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی مگن ہیں.
ایک روٹین چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے خواب پورے نہیں کر پا رہے. اگر اس کو دوسرا موقع ملنا چاہیے تو مجھے اور آپ کو بھی ملنا چاہیے, اور اگر سیکنڈز کی صورت میں اس کو دوسرے موقع مل چکے ہیں تو کیوں ملنا چاہیے؟ تو جب تک سیکنڈز مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے اس وقت تک موقع ہے. لیٹس ڈو سم تھنگ گریٹ. کوئی خواب کی تعبیر کے لیے قدم اٹھانے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ انسان کے پاس 3 چوائسز ہیں. ٹمارو, کل سے پکا پڑھیں گے. ہم تو یہی سی اے میں بہت کرتے ہیں کہ ہم کل سے پکا پڑھیں گے. اور ایک تھا جو گزر گیا, کاش میں پڑھ لیتا. اور ایک ہے آج. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان سوچتا ہے کہ میرا بہت بڑا خواب ہے, میرا ڈریم ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو میرا یہ لیگیسی ہونی چاہیے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج پہلا قدم اٹھانا ہے. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جنوری آیا ہے, نیا سال آیا ہے, تو آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ سب سے عمدہ وقت وہ تھا فیصلہ کرنے کا, قدم اٹھانے کا 20 سال پہلے. جب میں نے یہ پریزنٹیشن بنا رہا تھا تو میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, اور وہ اس کو بہت ایکسائٹمنٹ ہے, وہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں آئے لیکن نہیں آ سکا. لیکن اس نے اس میں جو ہے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا میں کر کیا رہا ہوں. اس نے کہا میرے پاس تو 20 سال ہوئے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ 10 سال کا ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر تمہارے لیے پہلا موقع آج ہی ہے, تو آج ہی کر لو کچھ. اینڈ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار ہمارے پاس موقع ہوتا تو ہم کر لیتے, ہمیں موقع نہیں ملا. بھائی آج موقع ہے, سانسیں چل رہی ہیں, لیٹس ڈو اٹ, لیٹس کریٹ سم تھنگ بگ. ہم یہ بننا چاہتے ہیں, آپ میں سے بھی کچھ لوگ ان میں سے کچھ بننا چاہتے ہو گے, تو وائی ناٹ وی اسٹارٹ ٹوڈے. آج کرتے ہیں نا آغاز اس کا کام کا, اور دنیا کو اس وقت ضرورت ہے. اب ایک شخص نے مجھے کہا یار آپ کہتے ہو سب لوگ کامیاب ہو جائیں, اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ ساری دنیا میں سارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں نے کہا تو دنیا بہت اچھی ہو جائے گی, حسین ہو جائے گی. دنیا میں یہ اسکیرسٹی نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے کم ہو, ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر ہماری لگن ہو, ہمارا شوق ہو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, اور صرف 10 سیکنڈ کے لیے نیکسٹ سلائیڈ آ رہی ہے, اس میں آپ کا مینٹل میتھس میں نے چیک کرنا ہے. آپ تیار ہیں؟ اسکرین پہ دیکھیے, 10 سیکنڈ میں اسکرین غائب ہوگی اور اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہوگا. جی کیا جواب نکلا؟ 5080 4080 6000 اور 10,000 کس نے کہا ہے؟ 10,000 آپ نے کہا 10,000. صحیح اس کا جواب ہے 5100. تو کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے. لیکن کیا اگر آپ اس کو گیس نہیں کر سکے تو کیا آپ ناکام ہیں؟ نہیں نا. تو اسی طرح آپ ناکام بالکل نہیں ہیں, بلکہ آپ ڈرتے ہیں, آپ خوف زدہ ہوتے ہیں. بہت عرصے تک ایک خوف میرے دل پہ طاری رہتا تھا کہ میں پول کے اندر سلائڈ لے کے پہلی منزل سے جمپ نہیں کر سکتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا خوف تھا میرے دل میں. اور ایک دفعہ تو بچپن میں تو چل گیا, لیکن جب میں بڑا ہوا اور بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, پھر آپ پول میں جاتے ہیں, بچے بھی کہتے ہیں بابا چلیں چلیں چلیں, اوپر گئے, بچے کو میں نے پہلے بٹھایا اور اس کو روانہ کیا. پھر میں سیڑھی اتر کے پول میں چلا گیا, اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ کیا سپر مین ہے میرے ابو, کہ وہ دوسری طرف سے کہاں سے آ گئے, مجھ سے پہلے پہنچ گئے. بہت ایکسائٹیڈ ہوا. وہ مجھے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے سمجھائیں کہ میں وہاں سے آیا اور آپ پہلے سے کیسے موجود ہیں. اب وہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی.
پھر میں نے کہا نہیں ایسی کی تیسی، میں اب نہیں چھوڑوں گا اس پول کو. اور میں پھر اوپر گیا. میں جب اوپر گیا پھر دل دھک 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 کرنے لگا، اور پھر میں نے آنکھیں بند کی. میں نے پیچھے والے کو کہا بھائی مجھے دھکا دے دے. اس نے مجھے دھکا دیا ہے لٹرلی، اور اس کے بعد جو ہے میں ادھر سے پہنچا ہوں پول. اور وہ تھی پہلی سیڑھی اس خوف کو کم کرنے کے لیے. That was false event appearing real. میں سوچ رہا تھا شاید میں مر جاؤں گا اگر میں نے اس میں سلائیڈ میں جمپ لگا لی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ خوف اتنا ختم ہوا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا دبئی میں جمیرہ اسکرین کے نام سے 4 یا 5 فلور کی ہوتی ہے، وہ نیچے سے زمین کھسکتی ہے اینڈ یو گو. تو وہ میں خود شوق سے جا کے کرتا تھا. صرف اس میں چیلنج یہ تھا کہ 4 منزل چڑھنا جو تھا نا وہ چیلنج تھا، اس لیے میں نے 4 دفعہ ہی کی. اگر کوئی لفٹ وفٹ لگا دیتے تو شاید میں آج تک وہیں ہوتا. سو آپ کا بھی اگر کوئی خوف ہے اس خوف کا سامنا کریں. خوف ایسی چیز ہے نا جب تک اس کا مقابلہ نہیں کرو گے نا تو یہ نہیں جائے گا. سیم گوز ود پبلک اسپیکنگ، سیم گوز ود اینی آف یور فیئر. ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں یہ ماننا ہے، ماضی میں 1970s تک کی بات ہے کہ اس وقت تک لوگ یہ سوچتے تھے کہ 500 پاؤنڈز کوئی نی اور جرک کیٹیگری میں بریک نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کا ماننا تھا. اور اس وقت ایک بہت مشہور ویٹ لفٹر تھا ویسلی ایلیکس، رشین سوویت یونین کا تھا، اور وہ بہت پاورفل تھا. اس کا کوچ یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ ریکارڈ بریک کر سکتا ہے. جبکہ یہ صاحب جو اتنے طاقتور تھے وہ سمجھتے تھے کہ میکسیمم میں جاؤں گا تو 480 پہ جاؤں گا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. اس کا جھگڑا بھی ہوا جب کوچ نے کہا کہ کیوں نہیں ٹرائی کرتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس نے بھی جھگڑا کیا کہ میں نہیں کروں گا، میں کر ہی نہیں سکتا. جب مقابلہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس کے کوچ نے انتظامیہ سے کہا کہ اب جو اگلا وزن یہ اٹھائے گا وہ 500 پاؤنڈ کا اٹھائے گا. جب وہ وزن اٹھانے آیا تو وہ 500 پاؤنڈ اس نے اٹھا لیا، اور سب لوگ شور کرنے، تماشا، یہ ہر کوئی کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور وہ خود پریشان ہے کہ ہو کیا گیا ہے. اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے لوگ، حالانکہ میں تو 460 480 آرام سے اٹھاتا تھا، پہلے بھی اٹھایا تھا. تو یہ معلوم چلا کہ اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے 500 پاؤنڈ اٹھانا ہے. اس کو جو مینٹل بلاک تھا اس کے کوچ نے بریک کیا. اسی طرح بہت سارے مینٹل بلاکس ہمارے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری لمٹ ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، تو اس کو کرنا ہوتا ہے بریک. تو آپ کے بھی اگر کوئی مینٹل بلاکس ہیں یا آپ کی بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لمٹ کر رہی ہے، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں وہ اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. یہ مشہور سب کو پتا ہے کہ 4 منٹ مائل والی سٹوری، کہ روجر جو تھا فرسٹ رنر جس نے یہ بریک کیا 4 منٹ مائل، انسانیت کا روڈ بلاک تھا. اور جب اس نے یہ بریک کیا تو اس کے ایک ہفتے میں 6-7 اور لوگوں نے یہ بریک کر دیا. اٹس اے مینٹل بلاک. اور یہ آہستہ آہستہ ہی کوئی ایک توڑتا ہے تو دوسرے کو بھی خیال آتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. تو آپ لوگوں کو سب سے پہلی، اور مجھے بھی سب سے پہلی بیٹل جو لڑنی ہوتی ہے وہ ہارٹ اور مائنڈ کی ہوتی ہے. ہمارا برین ایسے وائر ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے نا کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے. کبھی بھی مشکل میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم کام کیا کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں. میری تو بہت ہوتی تھی، جب مجھے ایک جسچر آتا تھا والدہ کی طرف سے تو میں آنکھیں بند کر لیتا تھا، پھر صرف مجھے آواز آتی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کوئی بھی خطرہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں،
آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں برین انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لو گے تو آپ بچ جاؤ گے. برین ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور دل جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار تم چیمپئن ہو، تم ہی ہو، تم بڑے انسان بنے ہوئے ہو، آج تک تم نے اتنی اچیومنٹ کی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے کوئی کام زندگی میں نہ کیا ہو. اتنے نکما تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. تو یہ جو ہمارا ہارٹ ہے نا وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تم کر چکے ہو اور آگے بھی تم ہی نے کرنا ہے. جبکہ برین جو کہتا ہے نا یار تو نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے کبھی؟ کبھی تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے آج تک جو اب کرو گے؟ اور یہ جو ہے نا یہ سارے موٹیویشنل خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ تم کچھ کر سکتے ہو، کیونکہ برین وانٹس ٹو پروٹیکٹ یو. کیونکہ جب آپ کرنے جاؤ گے نا تو آپ گرو گے، آپ کو تکلیف ہوگی. جب آپ محنت کرو گے تو پسینہ نکلے گا، خون بہے گا. برین اس سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہے نا اس کو بھی ٹوسٹ ماسٹرز میں آنا چاہیے تاکہ وہ کمیونیکیٹ تو صحیح کرے. وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے. اس کو بتانا چاہیے ہمیں کہ جب تم نکلو گے تو تم گرو گے، اس وقت ہمت نہیں آنا. تو دل جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں کہتا ہے یار تم کر گزرو. اور ہمارے کچھ مینٹرز نے تو ہمیں کہا کہ آپ اگر ہمت کر کے قدم اٹھا بھی لو، ناکام بھی ہو جاؤ گے تو گرو گے تو آگے نا، ایک قدم تو پار کرو گے نا. تو کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ دونوں کی بات سنیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں آئے کہ یار میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کرنی ہے تو آپ آج ہی نکل پڑے ننگے پیر. یہ تو بے وقوفی ہے. جو کام کرنا ہے اس کی صلاحیتیں ضرور حاصل کریں، لیکن آپ کر سکتے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ سے پھر ہم سوال کریں گے. 2 جیسچرز ابھی یہاں پہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسکرین پہ آپ نے کوئی ایک جیسچر پک کرنا ہوگا. سوال بھی ادھر ہی ہے کیونکہ میں بولتے بولتے تھک چکا. آپ جیسچر کر سکتے ہیں. یہ 2 جیسچرز الاؤڈ ہیں. ایک ہی شخص میرا دوست بن رہا ہے بھائی. یس 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 یو کین ڈو اٹ. یہ یس مین ہے اور نو مین ہے. یہ میں نے اپنے لیے بنائے. جو میرے اندر 2 لوگ ہیں، اس ایک کو میں نے یس مین کہا ہے اور ایک کو نو مین کہا ہے. جب بھی میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں نا تو ایک یس مین کہتا ہے یار تو کر سکتا ہے، اور ایک دوسرا کہتا ہے بھائی تو آرام کر لے یار، کیا ضرورت پڑی ہے یار صبح اٹھنے کی. ٹھیک ہے؟ تو یس مین اینڈ نو مین ہر ایک کے پاس ہے. اب جس کی بات سنو گے اس کی آواز بلند ہوتی جائے گی. جس کو جھڑک دو گے وہ پھر خاموشی سے دوسری طرف چلا جائے گا. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے مجھے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ یار تم کر سکتے ہو، تو یقیناً آپ نے اس بچے کو جھڑک دیا ہوگا. اس بچے کو ڈھونڈے جو آپ کو کہتا تھا کہ تم کر سکتے ہو. So we will start with the purpose. ہر انسان کا ایک پرپز ہوتا ہے لائف میں. اگر نہیں بھی ہے تو اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یار میں کوئی کام ایسا کروں کہ دنیا کو فائدہ ہو جائے. تو we will be starting with the purpose. اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ کی ایج نہیں پوچھوں گا، لیٹس اسیوم کہ 30 ایئرز ہماری ایوریج ایج ہے آج. تو 30 ایئرز کے اندر میں نے کتنی سکسیسز کی ہیں اور میں کتنے فیلیئرز کی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں فیلیئرز ہی کیے ہیں تو میں اس شخص سے کہتا ہوں کہ سکسیس آنے والی ہے. اور یہی آپ کی سکسیس ہے کہ فیلیئرز کے باوجود بھی آپ لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، آپ نے جھکے نہیں ہیں، گرے نہیں ہیں اور بکے نہیں ہیں. آپ اپنے آپ سے کیا ہے 100% اپنے آپ سے مخلص ہیں. تو اس لیے اپنے فیلیئرز کا جائزہ لیں. کہاں ہم فیل ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، کوئی وجہ ہوگی نا، ایسے تو کوئی فیل نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے؟ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ جب کامیاب ہوئے تو وہ کیا وجہ ہوئی جو آپ کامیاب ہوئے، کس چیز کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اپنی زندگی میں.
ریفلیکٹ کریں تاکہ آپ جب آگے پلاننگ کریں تو پھر ان فیلئر سے اوور کم کرنے کے لیے وہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو دوبارہ نہیں دہرانا. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں میں سب کو سجیسٹ کرتا ہوں, اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, مینٹیز ہیں, ان کو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار اپنا جو ہے SWOT انالیسس کریں. یہ ہم کمپنیز کو تو کہتے ہیں نا کہ اپنا SWOT انالیسس پبلش کرو, ہم بھی لسٹڈ کمپنی میں پبلش کرتے ہیں کہ ہماری کمپنیز کی اسٹرینتھ کیا ہے. تو میری کیا اسٹرینتھ ہے, میرے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں اس دنیا میں, میری کیا کوتاہیاں ہیں, اور میرے پاس کون سی چیزیں تھریٹس ہیں. رائٹ دیم ڈاؤن, اس کو لکھنا بہت ضروری ہے. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور پھر جب آپ ملانا شروع کریں گے, یار یہ میری اسٹرینتھ ہے اور یہاں پہ میرے اسٹرینتھ سے ریلیونٹ اپرچونٹی موجود ہے, تو آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ کہیں گے یار میرے پاس یہ ویکنس ہے اور ایک اپرچونٹی آ رہی ہے اس ویکنس کو دور کرنے کی, یو ول گریب دیٹ اپرچونٹی اور اپنی ویکنس کو آپ دور کریں گے. بہت ضروری ہے اس کے لیے. تو SWOT انالیسس ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور کریں. SWOT انالیسس کرنے کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے اپنا محاسبہ کر رہے ہوگے, اپنے آپ کی نالج آ رہی ہوگی. حدیث شریف کا ایک مفہوم بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنے رب کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا, پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے ہیں, آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں. سو آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری ون ٹو ڈو اٹ. نیکسٹ از اپنے گول سیٹ کریں. ابھی بھی اس میں بھی دو اسکول آف تھاٹس ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار زندگی کو ایسے ہی چل کرنا چاہیے, فلو میں گزارنا چاہیے, تو ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, وی ریسپیکٹ دیئر اوپینین. لیکن جس چیز نے مجھے فائدہ دیا ہے وہ یہ کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک کام شروع کیا تھا. میں نے گول سیٹنگ کرنا شروع کی تھی, اور اس گول سیٹنگ کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی میرا ٹارگیٹ ہوتا تھا میں اس پہ نہیں پہنچتا تھا, لیکن اس کے قریب پہنچتا, اور پھر میرا کانفیڈنس لیول بڑھتا گیا. میری ایک اسٹوڈنٹ ایک بہت ہی مایوسی کا شکار تھی. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا, آپ کیوں اتنی مایوس ہیں, ہنسنا چاہیے, مسکرانا چاہیے, جیسے ہم سب کو کہتے ہیں یار بی ہیپی, انجوائے دا لائف. سب اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا, لیکن اس نے بولا میرا گول اچیو نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کا گول کیا تھا؟ اس کا گول تھا 20 books I have to read in a year, اور میرا یہ گول اچیو نہیں ہوا. یہ دسمبر کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ نے کتنی بکس پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا 12 books میں نے پڑھ لی. میں نے کہا یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ملا کے 12 books ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, بہت کم لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا بکس پڑھنے کا, تو اس مجمع میں تو ایسے لوگ ہی نہیں تھے جو بکس پڑھتے تھے. میں نے کہا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی, لیٹس سیلیبریٹ دس اچیومنٹ. ٹارگیٹ سیٹ کریں. تو ٹارگیٹ ہمارے اسپیسیفک ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, میجریبل ہونے چاہیے, ایکشنیبل ہوں, رسکی ہوں. ایسا نہیں ہو کہ میں کہوں کہ میں نے سال میں ایک سیشن کروانا ہے پبلک اسپیکنگ کا, ایزی. کوئی رسکی ہو نا, 365 ہو کہ بھائی میں نے 365 days جو ہے نا لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہیں, 365 ورک شاپ کرنی ہے. دیٹ از اے رسکی, کہ بہت مشکل کام ہے ایسا کرنا کسی انسان کے لیے. ٹائم باؤنڈ, یعنی ایئر کو باؤنڈ کریں یا کوارٹر کو باؤنڈ کریں. کچھ اپنے آپ کے اوپر تھوڑی پابندیاں لگائیں تاکہ آپ کسی کے لیے فائدہ مند ہو جائیں. یو وانٹ ٹو بیکم 8 billion people in the world, that's okay, لیکن آپ 8 billion ایسے آدمی بن جائیں, ایسے انسان بن جائیں جو لوگوں کو نفع دے رہے ہوں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے گول ایکسائٹنگ بھی ہوں, آپ کے پیشن سے ریلیٹڈ بھی ہوں اور ریلیونٹ ہو. اب میں میرے جیسا جین زی نہیں جا سکتا اس وقت ماؤنٹ ایوریسٹ پہ. ابھی تک کسی نے اعتراض نہیں کیا, میں نے اپنے آپ کو جین زی بہت دفعہ کہا. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. میری ملاقات ہوئی بہاماس میں لیسا نکولز, یہ بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر ہے. وہاں پہ جب انہوں نے کی نوٹ دیا تو شی واز آؤٹ اسٹینڈنگ. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ سے وہی کہوں گا, آپ سوچیں کوئی ایک اچیومنٹ اپنی لائف کی.
اگر آپ نے سوچ لی تو آپ نے کہنا ہے یس، کہنا ہے کہنا ہے. اگر سوچ لی، اگر آپ کا ذہن پروسیسنگ کر رہا ہے اور آپ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی اچیومنٹ کی ہے. ویسے بائی دا وے یہاں سنڈے کو آنا بھی ایک اچیومنٹ ہے. تو آپ نے کوئی اچیومنٹ کر لی ہے تو کیا کہنا ہے؟